وہ مجھے باہر تک چھوڑنے آیا اور رخصت کرنے سے پہلے مسکرا کر بولا، آپ نے یقیناً مجھے پہچانا نہیں ہوگا، میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو واقعی نہیں پہچانا۔ وہ ہنس کر بولا، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میں نالائق اسٹوڈنٹ تھا، ہمیں اسکول سے چھٹیاں تھیں، آپ نے شہر میں فری کوچنگ سینٹر کھولا تھا، آپ سارا دن نالائق اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہتے تھے، میں بھی ان اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا اور مجھے اچانک یاد آ گیا، میں کالج کے دور میں لالا موسیٰ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کوچنگ سینٹر چلاتا تھا۔ ہمیں ایک پرائیویٹ اسکول نے چھٹیوں میں ایک کلاس روم دے دیا تھا، ہم شہر میں بینر لگا دیتے تھے، طالب علم آتے تھے اور ہم انہیں سارا دن پڑھاتے رہتے تھے۔ میں اچھا استاد نہیں تھا، لہٰذا میں سارا دن بچوں کو کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ بچے ہمیشہ کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ سارا دن میرے گرد بیٹھے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چند سال چلا، لیکن پھر میں یونیورسٹی شفٹ ہو گیا اور یوں یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ میں نے اس دور کو یاد کیا، ہنسا اور اس سے پوچھا، آپ کس سیشن میں تھے؟ اس نے کہا لگا کر جواب دیا، سر میں صرف 3 دن کے لیے آپ کی کلاس میں آیا تھا، لیکن ان 3 دنوں نے میری زندگی بدل دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ انسان کی فطرت ہے، جب کوئی شخص اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ تن من سے خوش ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنی اہمیت کا احساس ہوا اور میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، آپ نے ہمیں شیکسپیئر کے بارے میں بتایا تھا اور آخر میں کہا تھا انگریزی زبان کے سب سے بڑے ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار کے پاس صرف 250 لفظ تھے اور یہ ان 250 لفظوں کے ساتھ انگریزی دنیا کا سب سے بڑا شاعر اور ادیب بن گیا۔ آپ لوگ اگر روزانہ صرف ایک نیا لفظ سیکھ لیں یا انگریزی کا ایک فقرہ روز یاد کر لیں تو آپ مہینے میں 30 لفظ یا فقرے سیکھ جائیں گے اور سال میں 365، یوں آپ شیکسپیئر سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ وہ رکا اور پھر ہنس کر بولا، آپ کے ہاتھ میں ڈان اخبار تھا، آپ نے اس کی ہیڈ لائن سرکل کی اور وہ سرکل دکھا کر کہا، آپ کو صرف ایک اخبار خریدنا ہے، وہ پورا پڑھنا ہے، مشکل فقرے کسی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور پھر انہیں یاد کرنا ہے۔ آپ روز نیا فقرہ یاد کریں اور پچھلے فقرے دہراتے چلے جائیں، آپ 1 سال میں پورے انگریزی دان بن جائیں گے۔ آپ کی بات میرے دل کو لگی۔ کلاس کے آخر میں آپ کا وہ اخبار میں گھر لے گیا، نوٹ بک خریدی، ہیڈ لائن کے مشکل الفاظ اور فقرے اس میں لکھے اور انہیں زبانی یاد کرنے لگا۔ آپ یقین کریں، رات تک میں 10 فقرے یاد کر گیا تھا۔ اگلے دن میں نے پچھلے فقرے دہرائے اور 10 نئے فقرے سیکھ لیے۔ یہ بھی ہو گیا، میں اب روز نئے فقرے لکھتا تھا، انہیں یاد کرتا تھا اور پرانے دہراتا جاتا تھا۔ میں شروع میں 10 فقرے یاد کرتا تھا، لیکن پھر میری سپیڈ کم ہو گئی، میں 10 سے 5 پر آیا اور پھر روزانہ ایک فقرہ سیکھنے لگا۔ لیکن اس وقت تک میرا لینگویج بینک بڑا ہو چکا تھا، میری ووکیبلری بھی بڑھ چکی تھی اور میرے پاس 200-250 اچھے فقرے بھی جمع ہو چکے تھے۔ میں جب یہ فقرے کلاس میں دہراتا تھا یا انگریزی کے مضامین میں لکھتا تھا تو میرے کلاس فیلوز کے ساتھ ساتھ استاد بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اس کامیابی نے مجھے حوصلہ دیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور پھر رک کر بولا، مجھے چند ہفتے بعد ایک اور حقیقت کا ادراک ہوا۔ ہمارے معاشرے میں سوٹ اور انگریزی آپ کے تمام عیبوں اور نالائکیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آپ کو بس انگریزی کے 10-15 اچھے فقرے آنے چاہیے اور آپ کے کپڑے اچھے، مہنگے اور صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور لوگ آپ کو عقل مند، ذہین اور کامیاب بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور جینیس بھی۔ مجھے جب اس کا ادراک ہوا تو میں نے انگریزی پر اپنا فوکس بڑھا لیا۔ میں روز نوٹ بک میں نئے فقرے لکھتا تھا اور پرانے دہراتا تھا۔ میں یہ نوٹ بک ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ نوٹ بک ایک ایسا طوطا بن چکی تھی جس میں میری جان تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر 2 نئے چیلنجز آ گئے۔ میں انگریزی لکھنے اور بولنے میں اچھا نہیں تھا۔ میں نے اس کے 2 حل نکالے۔ میں یاد کیے ہوئے فقروں کو لکھ کر پریکٹس کرنے لگا۔ میں روز 1 گھنٹہ انگریزی لکھتا تھا، اس سے میری ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہو گئی اور میرے ہاتھ میں روانی بھی آ گئی۔ جبکہ بولنے کے لیے میں نے BBC سننا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں گھروں میں ریڈیو سنا جاتا تھا۔ میں روز ریڈیو پر BBC کی خبریں سنتا تھا اور انگریزی کے لفظ اور فقرے سن کر یاد کرتا رہتا تھا۔
میں نے بعد ازاں اپنے کزن سے چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے لیا. میں خبر نامہ ریکارڈ کر لیتا تھا اور اسے بار بار سنتا تھا. مجھے پھر کسی نے بتایا انگلینڈ سے لینگویج کورس ملتے ہیں, یہ کیسٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور آپ سن کر انگریزی سیکھ لیتے ہیں. میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں انگلینڈ سے کورس منگوا سکتا, لیکن پھر اللہ نے کرم کیا. میرے ایک کلاس فیلو کے بڑے بھائی لاہور میں پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا لاہور میں برٹش کونسل ہے اور یہ سارے کورس اس میں موجود ہیں. وہ کونسل کے ممبر تھے. وہ مجھے وہاں سے کورس لا دیتے تھے اور میں سن کر سیکھتا جاتا تھا. وہ بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے بعد ازاں مجھے انگلینڈ سے کورسز منگوا دیے. میں نے وہ کورس اتنے سنے کہ کیسٹس گھس گئیں اور میں انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولنے لگا. میرے دوست احباب اور رشتہ دار مجھے انگریزوں کے لہجے میں انگریزی بولتے دیکھتے تھے تو وہ پاگل سمجھنے لگتے تھے. وہ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں یہ دیکھ کر ڈپریشن میں چلا گیا اور خودکشی کا فیصلہ کر لیا. لیکن پھر ایک اور ٹرن آیا. میں اگلی چھٹیوں میں دوبارہ آپ کی فری کوچنگ کلاس میں گیا. میں آپ سے وہاں ملا تو میں نے آپ کو اپنے سے زیادہ پاگل محسوس کیا. آپ کے بال, داڑھی اور ناخن بڑھے ہوئے تھے, دانت بھی گندے تھے اور کپڑے بھی. میں آپ کو دیکھ کر ڈر گیا. آپ حلیے سے وحشی نظر آتے تھے. وہ رکا اور ہنس کر بولا. میں نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا میں آج کل پیپرز کی تیاری کر رہا ہوں, میرے پاس بال کٹوانے اور کپڑے بدلنے کا وقت نہیں. میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے؟ آپ نے ہنس کر جواب دیا میرے بھائی, انسان جب تک پاگل سمجھا نہ جائے یہ اس وقت تک ترقی نہیں کرتا. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. آپ نے وضاحت کی تھی انسان زندگی میں جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس ایکسٹریم پر جانا چاہیے جہاں لوگ اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیں. اس سے کامیابی اس وقت ملتی ہے. آپ کا کہنا تھا میں کل کپڑے بدل لوں گا, شیو بھی کر لوں گا, بال اور ناخن بھی کٹوا لوں گا, لیکن اگر میں نے امتحان کا موقع ضائع کر دیا تو یہ موقع شاید مجھے دوبارہ نہ ملے. لہٰذا میں اس پر فوکس کر رہا ہوں. لوگ مجھے آج پاگل سمجھ رہے ہیں لیکن کل جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میرا یہی پاگل پن لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا. لوگ اپنے بچوں کو میری کہانی سنایا کریں گے. چنانچہ ہمیں دوسروں کی رائے پر توجہ دینے کے بجائے کام پر فوکس کرنا چاہیے. مجھے دوسرا نسخہ بھی مل گیا. چنانچہ میں واپس آیا اور دوبارہ کام میں جت گیا. میں نے اب لکھنے اور بولنے دونوں کی پریکٹس شروع کر دی تھی. وہ رکا, لمبا سانس لیا. اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا سر آپ یقین کریں پورے اسکول اور پھر کالج میں مجھ سے اچھا انگریزی بولنے, لکھنے اور پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. میں نے اس پریکٹس میں ایک اور چیز لرن کی. انسان اگر کسی ایک چیز میں ماسٹری حاصل کر لے تو باقی تمام فن چل کر اس کے پاس آ جاتے ہیں. میری انگریزی نے مجھے دوسرے تمام مضامین میں بھی مدد دی اور پھر میں ٹاپ کرتا چلا گیا, یہاں تک کہ میں نے MBA کیا, اسکالرشپ پر باہر گیا, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کیا, پاکستان آیا, اپنا کام سٹارٹ کیا اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے سامنے ہوں. مجھے اس کی کہانی نے ششدر کر دیا. میں حیران ہو گیا اور بچپن کی پڑھی ہوئی وہ کہاوت یاد آ گئی جس میں بتانے والے نے بتایا تھا انسان کو لمبے چوڑے فلسفے اور دانش کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کا کرم ہو تو ایک فکرہ پوری نسلیں بدل دیتا ہے. ہم چند دوستوں نے جوانی میں شغل کے طور پر فری کوچنگ سینٹر بنایا تھا. ہم چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کو اکٹھا کر کے مہینہ 2 مہینہ فری پڑھاتے تھے. ہمارے اس انیشیٹو نے اس جیسے نہ جانے کتنے طالب علموں کی زندگی بدل دی ہوگی. میں نے یہ سوچ کر پہلے فخر کیا اور پھر شرمندہ ہو گیا اور اپنے آپ سے سوال کیا میں نے اتنا بڑا انیشیٹو آگے چل کر بند کیوں کر دیا تھا. میں کتنا بے وقوف ہوں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, جھک کر اسے بوسہ دیا اور گیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم میرے محسن ہو. تم نے ایک بار پھر مجھے ایک ایسی نیکی کے ساتھ جوڑ دیا جسے میں روزگار کی دوڑ میں بھول گیا تھا. تم بہت عظیم ہو.